وضو کے اندر تقریباً 14 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ یہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر مل جائے گا، اور جو بھی آپ نے نیک کام کرنا ہے اس سے پہلے نیت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ اور اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تیسری سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھونا، یہ بھی وضو کے اندر سنت مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز جو سنت ہے وہ 3 بار مسواک کرنا۔ مسواک یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی۔ 5ویں سنت ہے کہ 3 چولہوں کے ساتھ 3 بار کلی کرنا، یعنی کلی کرنا یہ بھی وضو کے اندر سنت ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی سنت ہے کہ اگر انسان نے روزہ نہ رکھا ہو تو غرغرہ کرنا، یعنی اگر کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس کے لیے غرغرے کرنا، جو غرارے کہتے ہیں وہ کرنا وضو کے اندر سنت ہوتا ہے۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ 3 چولہوں سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اور 8ویں داڑھی شریف کا خیال کرنا۔ 9ویں سنت مبارکہ ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھوں کی اور پاؤں کی جو ہماری انگلیاں ہیں ان کا خلال کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح 1 بار کرنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آگے 13ویں چیز سنت ہے وہ فرماتے ہیں کہ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو چیزیں فرض ہے پہلے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، اس کے بعد پیر دھونا، یہ 4 چیزیں فرض ہے، ان میں ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم ہاتھ دھوئیں اس کے بعد چہرہ دھوئیں پھر ہم پاؤں دھو لیں اور آخر میں مسح کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض فرما دی ہے اس کے مطابق ہی ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری سنت جو ہے وہ ہے پے در پہ وضو کرنا، یعنی لگاتار وضو کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنا ہاتھ دھوئے اس کے بعد ہم باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں یا کوئی اور کام کرنے لگ پڑے ہیں تو ہمارا وہ حصہ خشک ہو گیا پھر دوبارہ شروع کریں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ لگاتار پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا دھو لینا، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ وضو کے جو مکروہات ہیں اس کے متعلق سماعت کریں گے۔ آمین۔